پانچواں واقعہ دیکھیں، کربلا آ جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کربلا میں مختار ثقفی کے گھر میں مسلم بن عقیل ٹھہرے، لیکن اس کے بعد نکل گئے۔ دونوں سوال ہیں، کیوں ٹھہرے، کیوں نکلے، لیکن تاریخ خاموش ہے۔ تحلیل کر کے کچھ جواب لے سکتے ہیں۔ بہرحال ایک یہ ہاں واقعہ ہمارے پاس ہے کربلا میں، اب چھٹا نمبر ہمارے پاس واقعات کا آ رہا ہے۔ ادھر آپ اس طور پہ کہیں گے کہ ہاں مسلم بن عقیل جب ٹھہرے ہیں، ولا چند دن ہی ٹھہرے ہوں، لیکن ایک مثبت نقطہ ہے یا نہیں تاریخ کا، ہم کہیں گے بے شک مثبت نقطہ ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، اب مختار گرفتار ہو جاتے ہیں، جیل میں جاتے ہیں۔ یہاں پہ بھی حدیثیں ہمارے پاس ضعیف ہیں۔ مختار کے گھر میں مسلم بن عقیل کا آنا، مختار کا جیل میں جانا، یہ دونوں حدیثوں کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن تاریخ میں وارد ہوا ہے، ہم فی الحال قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن جیل میں دیکھیں میثم تختہ دار پہ لٹکا دیے جاتے ہیں اور مختار کو آزاد کرا دیا جاتا ہے۔ کیوں آزاد کیا جاتا ہے؟ کیونکہ عبداللہ بن عمر نے یزید کو سفارش کی اور یزید کی سفارش سے آزاد ہو گئے۔ دیکھا حکمرانوں کا ایک اثر ہے، اور وہ شخصیت جیل سے نکل جاتی ہے۔ یہ ایک واقعہ۔ اس اسنا میں اب جیل سے کب نکلے کب نہیں نکلے ایک سوالیہ نشان ہے تاریخ میں۔ آیا کربلا سے پہلے نکلے، کربلا کے بعد نکلے؟ بہرحال جیل میں تھے، ظاہراً کربلا کے واقعے کے بعد نکلے، تب تک جیل میں ہی تھے۔ ہم اس کو بھی کہتے ہیں کہ جیل میں جانا مثبت واقعہ، لیکن اس کے ساتھ ان کا آزاد کرانا یہ ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ آزاد سفارش پہ ہو رہے ہیں اور کسی کے کہنے پہ ہو رہے ہیں، اور ان کی فعالیت اب ادھر مد نظر ہوگی۔ حکومتیں آسانی سے نہیں بندے کو چھوڑتی۔ آگے امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو سلیمان بن سرد الخزاعی رضی اللہ عنہ صحابی بھی ہیں، انہوں نے توابین کے عنوان سے خروج کیا۔ اب یہ کربلا کے بعد کے واقعات ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بصرہ میں امام علی علیہ السلام کے مخالف زبیر اور ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر تھے۔ عبداللہ بن زبیر اہل بیت علیہ السلام کے کبھی موافق نہیں رہے، نہ بیعت کی ہے نہ موافق رہے ہیں۔ 61 ہجری یزید کے 62 ہجری میں یزید کے مرنے کے بعد زبیریوں نے بغاوت کر دی۔ زبیری یہی حضرت زبیر کے اور عبداللہ ابن زبیر کی اولاد ہیں۔ اب ایک طرف توابین نکلے ہیں، ایک طرف زبیری نکلے ہیں۔ توابین جو ہیں وہ یزید کے مخالف ہیں، نواس رسول امام حسین علیہ السلام کا انتقام اور بدلہ لینے کے لیے یا لثارات الحسین کا نعرہ لگا کے۔ زبیری اپنے طور پہ یزید کے خلاف نکلے کیونکہ اقتدار چاہتے تھے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے جو معلومات سنی ہے، یعنی جو منظر کشی مختار کے بارے میں ہمارے ممبر نے کی ہوئی ہے، اس کے مطابق بتائیں مختار کو توابین کے ساتھ جانا چاہیے تھا یا زبیریوں کے ساتھ؟ آپ اس میں حیران ہوں گے، بالاتفاق شیعہ سنی دونوں قائل ہیں کہ وہ زبیریوں کے پاس گئے۔ ادھر بہت بڑا سوال ہے کہ واقع کربلا کے بعد انہیں توابین کے ساتھ کیوں نہیں جڑے، کیوں وہ زبیریوں کے پاس چلے گئے؟ ایک اور واقعہ ہمارے پاس آ گیا۔ اب جب توابین کی جنگ ہوئی، اس جنگ میں مختار شامل نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے جو جنگ ہوئی ہے اس میں توابین میں مختار نہیں شامل، یہاں تک کہ توابین سارے شہید ہو جاتے ہیں، اور 65-66 ہجری میں مختار ان کے شہید ہونے کے بعد زبیریوں سے تعلق توڑتے ہیں اور پھر ایک اور قیام کرتے ہیں، اور اس قیام کے نتیجے میں قاتلان امام حسین علیہ السلام کو قتل کرتے ہیں، واصل جہنم کرتے ہیں، اور ایک اپنی 9 مہینے کی یا 1 سال کے قریب کی حکومت قائم کر لیتے ہیں۔ اب یہ سارے واقعات ہیں، اور اسی میں امام سجاد علیہ السلام کے پاس سر تو بھجوا دیا قاتلین کا، لیکن یہ نامہ نہیں بھجوایا کہ آپ آئیں اور حکومت سنبھال لیں۔ ایک چھوٹی سی بھی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں، آپ ان سب واقعات جو آپ نے سنے، میں نے صرف اشارہ کیا، تاریخی واقعات ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ منابع تاریخ، جو اولین منابع تاریخ ہیں یہ ادھر سے ہیں، کوئی کچے منابعوں سے نہیں ہے، کوئی اطراف کے منابعوں سے نہیں ہے۔ آپ ان سب واقعات کی تحلیل کرتے ہوئے اگر یہ موقف اختیار کریں کہ مختار کا خاتمہ بالخیر ہے، اہل بیت علیہ السلام نے انہیں دعا دی، قاتلان امام حسین علیہ السلام سے بدلہ لیا اور انہیں واصل جہنم کیا، بہت بڑا کام کیا، اس اعتبار سے انشاءاللہ وہ روز قیامت بخشے ہوئے ہیں اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور ہوں گے اور شہید ہیں اور شہادت کا رتبہ ملے گا۔ لیکن اس جگہ دوسری طرف انہوں نے جتنے تحرکات ہیں ان کے زندگی کے، اور جتنا انہوں نے قیام کیا، یہ سارا کا سارا اہل بیت کے لیے تھا۔ آپ کہیں کہ میں اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ یہی تو آغا جواد نقوی صاحب نے بیان کیا، یہی تو شہید مطہری بیان کر رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں توہین
کیا نام ہے مختاریت، تو وہی مسئلہ ہو گیا جیسے تو انہیں صحابہ کہہ کے عدالت صحابہ کا انہوں نے خوب پرچار اہل سنت نے کیا ہوا، اور ایک ملنگانہ نظریہ، یعنی وہابی بھی جس ٹاپک کے اوپر ملنگ بن جاتا ہے وہ عدالت صحابہ کا مسئلہ ہے۔ ادھر بھی اسی طرح کا ایک مسئلہ انہوں نے بنا کے پیش کر دیا کہ یار مختار جو مرضی بھی کیا یہ وہ فلاں، لیکن دیکھو جملہ نہیں بولنا ورنہ توہین کہلائے گی، تجزیہ تحلیل نہیں کرنا ورنہ توہین کہلائے گی۔ اگر آپ اس طرح کی فضا قائم کر دیں تو مجھے بتائیں کس کے بارے میں تاریخ میں آپ تحلیل پیش کر سکتے ہیں؟ پھر آپ شہید مطہری کو بھی یہی کہیں گے کہ یہ مختار اس کا گلا پکڑے گا، یہ بھاگ رہے ہوں گے اور مختار پیچھے سے جا کے اس کو پکڑ لے گا۔ آپ استاد مہدی طیب کے بارے میں بھی یہی کہیں گے، آپ یوسفی ہادی غروی صاحب کے بارے میں بھی یہی کہیں گے، سب کے بارے میں یہ حکم لگاتے رہ جائیں گے۔ اور پھر ضم والی روایات جو مذمت میں مختار کے وارد ہوئی ہیں ان میں سے 2-3 صحیح سند ہیں، بعض نے تو تحقیق کیا، انہوں نے 5-6 صحیح سند نکالی ہیں اپنے مبانی کے تحت، کیونکہ علم رجال ہے اجتہادی استدلالی ہے، انہوں نے کئی حدیثیں نکالی ہیں۔ ادھر بھی الگ اختلاف ہے، جب ایک اختلافی شخصیت ہو تو آراء متعدد ہو سکتی ہیں، اور ان آراء کے اوپر عدالت صحابہ کی طرح آپ ایک ایشو کھڑا کر دیں، جبکہ شیعوں میں مختار کو کوئی مانتا ہے تو اس سے نہ تشیع میں داخل ہوتا ہے، مختار کی کوئی مخالفت کرتا ہے اس سے تشیع سے باہر ہوتا ہے، کیونکہ امام معصوم تھوڑی ہے کہ جو ملاک ہو۔ لہذا یہ آپ کے پاس ایک چھوٹا سا تعارف تھا مختار کے حوالے سے کہ ذہنوں کو ویسے ہی اس جگہ پہ تخریب کیا گیا ہے توہین مختار، تو اگر بالفرض مان لیں، کیونکہ توہین کسی کی بھی غلط ہے، شخصیت کشی کرنا کسی کی بھی غلط ہے، اور اصل اعتراضات یہ ہے کہ شخصیت کشی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی توہین کرتا ہے مختار کی، آپ بتائیں وہ تشیع سے خارج ہے؟ نہیں، تشیع سے خارج نہیں ہے وہ، خصوصاً اگر یہ بیک گراؤنڈ ہو تاریخی اور رجال میں آپ کے پاس مذمت والی صحیح سند روایات بھی ہو، پھر تو بالکل اب تو جواز پیدا ہو گیا، یعنی آپ کے پاس تو پیچھے دلیل پیدا ہو گئی۔ لہذا ادھر عاقلانہ یہی بات ہے کہ آپ مختار کے بارے میں موافق نظریہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے دلیل کے ساتھ اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ مختار کے بارے میں کوئی نقدی نظریہ اختیار کرتے ہیں، معترضانہ اس کے بعض افعال کے اوپر نقد یا اعتراض کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ یہ مکتب تشیع کے مبانی اور اساس کو مد نظر رکھتے ہوئے جواب بنتا ہے۔